بالعالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین وبعد۔ آج کے خطبے کا موضوع تھا اولاد کی تربیت۔ قبل اس کے کہ ترجمانی میں آپ کے سامنے خطبے کی پیش کروں، دو باتوں کی تنبیہ کر دینا بہت ہی ضروری سمجھتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے بھائی لوگ خطبے کے دوران آپس میں بات چیت کرتے ہیں۔ خطبے کے دوران بات چیت کرنا حرام ہے۔ فرشتے جو دفتر میں آنے والوں کا نام لکھتے ہیں وہ بھی جب خطبہ شروع ہوتا ہے تو خطبہ سننا شروع کر دیتے ہیں۔ لہذا خطبے کے دوران بات چیت کرنا، اگرچہ آپ کو خطبہ سمجھ میں نہ آتا ہو تو بھی آپ کا لیے خطبہ سننا ضروری ہے۔ یہاں تک نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر کسی اپنے بھائی سے یہ کہا کہ تم خاموش ہو جاؤ، اس نے الگ وہ کام کیا، کوئی بات کر رہا ہو ہم اس کو خاموش بھی نہیں کر سکتے، یہاں تک شریعت کے اندر حرام ہے۔ لہذا آپس میں گفتگو کرنا یہ بہت حرام چیز ہے، اس سے ہمارے لیے بچنا ضروری ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہمارے بہت سارے بھائی لوگ جب آتے ہیں اور جب خطبہ شروع رہتا ہے تو آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں۔ حالانکہ جب انسان مسجد میں داخل ہو تو 2 رکعت پڑھنے کے بعد انسان کو بیٹھنا چاہیے۔ اگر خطبہ شروع ہو گیا ہے تو بھی 2 رکعت پڑھیں، اس کے بعد بیٹھے، جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائیں۔ لوگوں کی گردنیں فلاں کر کے آگے آنا یہ بھی شریعت کے اندر سے منع کیا گیا ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ ان چیزوں کا ہم خیال رکھیں گے۔ آج کے خطبے کا موضوع تھا اولاد کی تربیت۔ جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا، شیخ محترم نے سب سے پہلے اپنے آپ کو بھی اور ہمیں اور سب کو تقوی کی وصیت فرمائی اور کہا کہ ایمان وار اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور جب ہماری وفات آئے تو ایمان کی حالت میں آئے۔ اے مسلمانوں، اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمینوں کی بادشاہت ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے صرف بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے صرف لڑکے دیتا ہے، یا جس کو چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، یا جس کو چاہتا ہے بانج بنا دیتا ہے، لڑکا دیتا ہے لڑکی۔ اللہ تعالیٰ علیم ہے اور قدیر ہے۔ اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں، ان بے شمار نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت اولاد کی ہے۔ خاص طور پر اگر اولاد صالح اور نیک ہو، اللہ رب العالمین نے ساری مخلوقات پر اس کا احسان کرتے ہوئے ذکر فرمایا، واللہ جعلکم من انفسکم ازواجا وجعلکم من ازواجکم بنین وحفدا ورزقکم من الطیبات، کہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے نفس سے تمہاری بیویوں کو پیدا کیا اور تمہاری بیویوں سے تمہیں اولاد عطا فرمائی، پوتے اور پوتیاں، نواسے اور نواسیاں عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جو تمہیں پاکیزہ رزق دیتا ہے۔ انسان کی طبیعت نیک اولاد کی محبت پر پیدا ہوئی ہے، یا اس کی طبیعت کے اندر نیک اولاد کی محبت پائی جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین زکریا علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ زکریا علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کو یاد کیا اور کیا فرمایا، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، کہ رب العالمین تو ہمیں اپنی طرف سے نیک ذریت عطا فرما، تو ہی دعاؤں کو سننے والا ہے۔ نیک ذریت ہر زمانے میں اور ہر وقت انبیاء اور نیک لوگوں کا مقصد رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کرتے ہوئے فرمایا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، اے رب العالمین تمہیں نماز پڑھنے والا بنا، نماز کو قائم کرنے والا بنا، اور ہماری ذریت کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا۔ اے رب العالمین تو ہی ہماری دعاؤں کو سننے والا اور قبول کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں ان کی ایک صفت بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، یا ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، کہ رب العالمین تو ہمیں نیک ذریت عطا فرما، ایسی ذریت جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو اور تمہیں متقیوں کے امام بنا دے۔ لہذا نیک ذریت جس کے ذریعے سے ماں باپ کو دنیا کے آنکھوں کی ٹھنڈک حاصل ہوتی ہے، انہیں سرور ملتا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور نیک اولاد کا فائدہ انسان کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ ہاں 3 چیزیں ایسی ہیں جن کا ثواب انسان کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے، انہی میں سے آپ نے فرمایا صدقہ جاریہ، نفع بخش علم، اور نیک اولاد جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتی ہے۔ اللہ کے بندو، اولاد کی تربیت کرنا یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، یہ اولاد کا ماں باپ کے اوپر بہت بڑا حق ہے۔ یہ نسل جن کی ہم تربیت کریں گے یہ بعد میں مستقبل کی بنیادیں ہیں، اور ملک کی ذمہ داری انہی لوگوں کے ہاتھوں میں آتی ہے، اور وطن کی حفاظت انہی لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے۔ یہ کل کے ہمارے ملک کے معمار ہوں گے اور ملک کی حفاظت کرنے والے ہوں گے۔ یہ ہماری اولاد ہمارے دلوں کا ثمرہ ہیں، اور اس طریقے سے ہمارے لیے بڑھاپے میں اللہ کے بعد سہارا ہیں۔ ہمارے دلوں کے ٹکڑے ہیں، یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، زندگی کی رونق ہیں، ان سے امیدیں قائم ہیں۔ ان کی نیک تربیت کرنے سے رزق ملتا ہے، اجر کے اندر اضافہ ہوتا ہے، اور ہمارے درجات کی بلندی کا ذریعہ اور سبب ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ رب العالمین نیک بندے کا مقام
جنت کے اندر اونچا کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہم نے کوئی کام نہیں کیا، تو اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے اولاد نے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کی ہے۔ اللہ کے بندو، بچوں کی تربیت کرنا یہ بہت بڑی امانت ہے۔ جہاں اولاد ہمارے لیے نعمت ہیں، وہیں اولاد ہمارے لیے بہت بڑی امانت ہیں۔ اللہ رب العالمین قیامت کے دن ہم سے ان کے بارے میں سوال کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچاؤ، جس جہنم کے ایندھن انسان ہوں گے، پتھر ہوں گے۔ اور اللہ کے رسول کی حدیث ہے، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سر آدمی راعی ہے، ذمہ دار ہے، نگہبان ہے، اور ہر آدمی سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا، ہر آدمی سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ لہذا بندوں، نیک اولاد یا اولاد کی صلاح اور ان کی درستگی یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے بڑی عظیم نعمت ہے، اور ان اولاد کے بارے میں، ان کی تربیت کے بارے میں کوتاہی کرنا یہ دنیا اور آخرت میں خسارے کا بہت بڑا سبب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کفا بالمرء اثما ان یضیع من یعول، ایک انسان کے برا ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ اپنی رعایا کا خیال نہ رکھے، اور جس کی ذمہ داری اس کو دی گئی ہے نام نفقے کی، اس کا خیال نہ رکھے، انہیں ضائع اور برباد کر دے۔ اس طریقے سے بچوں کے جو ہمارے اوپر حقوق ہیں، ان میں سب سے بڑا حق یہ ہے کہ اپنے بچوں کو توحید کا عقیدہ سکھائیں، ان کے دلوں کو، ان کے دلوں پر یا ان کے دلوں میں توحید کے عقیدے کو پیوست کریں، اللہ کا تقویٰ پیدا کریں، اللہ تعالیٰ کی خشیت ان کے دلوں کے اندر پیدا کریں، ان کی اصلاح کریں، انہیں رب کی طرف رجوع کرنے والا بنائیں، اور انہیں یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے نہ ڈریں، اگر وہ ڈریں تو اپنے گناہوں سے ڈریں، اللہ تعالیٰ سے ڈریں، وہ اپنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو اپنا شعار بنا لیں، اور اخلاص کے ساتھ اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، اور انبیاء کی اور نیک لوگوں کی اقتداء کریں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ، کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی وصیت کی تھی، اور یعقوب نے وصیت کی تھی کہ بیٹو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کو پسند کر لیا ہے، لہذا جب تمہاری وفات ہو تو موت کی حالت میں ہو۔ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنا، کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے ماں باپ کی کہ اپنے بچوں کو توحید کی تعلیم دیں، توحید کا درس دکھائیں، انہیں شرک سے ڈرائیں، شرک کی سنگینی اور اس کے نقصانات سے ان کو بچائیں، اور دین توحید پر ان کو استقامت عطا کرنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ اللہ کے بندو، اپنے بچوں کا خیال بھی رکھو، اور ان کی دیکھ بھال کرو، اور انہیں دوسروں کا شکار بننے کے لیے نہ چھوڑ دو۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جہاں جس طریقے سے ان کی تعلیم کے لیے ہم ان کا خیال رکھتے ہیں، ان کے اخلاق کا بھی ہم خیال رکھیں، اور یہ بھی جانیں کہ ان کے دوست کون ہیں، کیونکہ دوست انسان اپنے دوست کے دین کو قبول کر لیتا ہے۔ برے دوستوں سے بچائیں، کیونکہ بری دوستی انسان کے دین کو اور دنیا دونوں چیزوں کو خراب کر دیتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نیک انسان کی دوستی ایسی ہوتی ہے جس طریقے سے عطر فروش کی ہوتی ہے، اور برے انسان کی دوستی اس طریقے سے ہوتی ہے جیسے ایک بھٹی والا ہوتا ہے، لوہار ہوتا ہے، انسان اس کے پاس جاتا ہے، اس کے کپڑوں کو جلا دیتی ہے آگ، اور دھواں سے اس کو نقصان پہنچتا ہے۔ لہذا ہمیں اپنے بچوں کا خیال رکھنا ہے، ہمیں ان کے موبائل کو بھی چیک کرتے رہنا چاہیے کہ اپنے موبائل میں کیا چیزیں وہ دیکھتے ہیں، اور اس طریقے سے ہم انہیں دوسروں کا شکار بننے سے بچائیں، کیونکہ موبائل کے ذریعے سے جہاں انسان کو فائدہ پہنچتا ہے، وہی انسان کے دین اور اس کے ایمان کو اور اس کے اخلاق کو اور اس کی تمام چیزوں کو برباد کر دینے والی بھی چیزیں ہیں۔ اس لیے ہم اس پر دھیان دیں، اور اپنے اولاد کا خیال رکھنا اور ان کو انحراف سے بچانا، یہ جہاں والدین کی ذمہ داری ہے، وہیں مدرسوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ مدرسے والے بھی ان تمام چیزوں کا خیال رکھیں اور اس پر تعاون کریں۔ نیکی پر تعاون کرنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے ہمیں، اور اس طریقے سے ان کی تربیت کرنے میں یہ بہت بڑا اجر ہمارے لیے اللہ کی اطاعت و بندگی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ بچوں کی تربیت کرنا یہ ان پر احسان نہیں ہے، بچوں کی تربیت کرنا ان کا حق ہے، یہ بچوں کی دینی تربیت کرنا ان کا حق ہمارے اوپر۔ اگر ہم یہ حق ادا نہیں کریں گے تو قیامت کے دن ہم سے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، اور بچوں کا حق ماں باپ کے اوپر پہلے عائد ہوتا ہے، اور والدین کا حق اولاد کے اوپر بعد میں عائد ہوتا ہے۔ اسی لیے شادی کرنے سے پہلے ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم اچھی بیوی تلاش کریں، اچھا شوہر تلاش کیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اچھا شوہر یا اچھی بیوی بچوں کی دینی تربیت میں ان کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ لہذا اگر اپنے بچوں کا ہم خیال رکھیں گے، اللہ کی اطاعت و بندگی ہوگی، اور یہ ان پر کوئی احسان نہیں ہوگا، کیونکہ ان کا حق ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ ہم سے قیامت کے دن کے بارے میں سوال کرے گا۔ یہ باتیں انہوں نے پہلے خطبے کے اندر ارشاد فرمائی، اور دوسرے خطبے کے اندر فرمایا کہ لوگوں اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ اور بچوں کی تربیت کرنا آج کے دور میں بہت مشکل ہے، بہت مشکل آج کے دور میں، لیکن وہ آدمی کامیاب ہوتا ہے جو مخلص ہوتا ہے، اور جو انسان اپنے بچوں کو دینی تربیت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کے اندر اسے کامیابی عطا فرماتا ہے۔ بچوں کو دینی تربیت کے اندر
بہت سارے جو اسباب ہیں انہی میں سے ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ سب معاملہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ کسی بندے کی حالت اس وقت تک نہیں بدلے گی جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہیں بدلے گا، جب تک اللہ تعالیٰ اس پر احسان نہیں کرے گا۔ لہذا ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت میں دعا سے کام لیں، اللہ تعالیٰ سے روئیں گڑ گڑائیں، اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے اصرار کریں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ہمارے بچوں کی تربیت فرما، ہمارے بچوں کو نیکی عطا فرما، اور پھر ساتھ ہی ساتھ جو اچھی تربیت کا اسالیب ہیں ہم ان کو اپنائیں۔ اور ان میں سب سے بڑا جو سبب ہے بچوں کو دین پر قائم رکھنے میں، جو سب سے بڑا سبب ہے وہ یہ ہے کہ ماں باپ کا خود نیک ہونا۔ ماں باپ قدوہ ہیں، ماں باپ اسوہ اور نمونہ ہیں۔ اگر ماں باپ اچھے نہیں ہوں گے تو آپ کی اولاد بھی اچھی نہیں ہوگی۔ لہذا بچے قدوہ اور نمونہ دیکھتے ہیں۔ زبان سے زیادہ عمل کی تربیت ہوتی ہے، زبان سے زیادہ عمل کا اثر ہوتا ہے۔ لہذا ہم ان کے ساتھ اچھا معاملہ کریں، ان کے لیے اچھا نمونہ بنیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان سے گفتگو کریں، اپنے وقت کو نکالیں اپنی اولاد کے لیے۔ آج ہمارا بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اپنی اولاد کے لیے وقت نہیں ہے، دوسروں کے لیے ہے، موبائل پر بیٹھنے کے لیے ہے، اور اس طریقے سے اور دیگر کاموں کے لیے ہے، لیکن ہمارے پاس اپنی اولاد کے لیے وقت نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا نقصان ہے بچوں کی تربیت کے تعلق سے۔ اس لیے ہم اپنے بچوں کے لیے وقت نکالیں، ان کے پاس بیٹھیں، انہیں وقت دیں۔ مال دینے سے زیادہ بہتر ہے اپنے بچوں کو وقت دینا۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو ہم وقت دیں۔ آج گھر والے ایک ساتھ بیٹھتے ہیں، ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، کوئی دوسرے کا خیال نہیں رکھتا، سب اپنے اپنے موبائل میں مست ہیں، بیٹا الگ مست ہے، بیوی الگ مست ہے، بیٹی الگ مست ہے۔ لہذا اس کو ہم ختم کریں اور اپنے بچوں کو وقت دیں۔ مال سے زیادہ وقت دینا یہ زیادہ ان کی تربیت میں بڑا کردار ادا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اپنے گھروں کو اختلاف سے بچائیں، پیار محبت کے ساتھ رہیں میاں بیوی، ماں باپ پیار و محبت کے ساتھ رہیں۔ اگر ماں باپ کے اندر لڑائی جھگڑا ہوگا تو یہی بچے اپنے ماں باپ سے سیکھیں گے، اور بڑے ہونے کے بعد ان کے ہاں بھی لڑائی جھگڑا ہی آئے گا۔ لہذا اپنے گھروں کو ہم امن والا بنائیں، اپنے گھروں کے اندر پیار و محبت کے ساتھ رہیں، اور اگر بچوں سے غلطی ہو جائے ان کے لیے عذر تلاش کریں، ان کی تکلیفوں کو برداشت کریں، اور ان کے پیچھے ایک دم نہ پڑے رہیں کہ ایک ایک چھوٹی بات کو بڑا بنا کر کے پیش کر دیں، اور اس طریقے سے اپنی آوازوں کو ان کے اوپر بلند نہ کریں۔ اور کبھی بھی دوسرے کے ساتھ کمپیئر مت کیجیے گا، یہ بہت بڑی خطرناکی ہے کہ اگر انسان اپنے بچوں کو دوسرے کے ساتھ کمپیئر کرتا ہے تو بچے کے اندر احساس کمتری پیدا ہوتی ہے، اور بچے کے اندر دینداری آنے کے بجائے انصاف ماں باپ کا باغی بن جاتا ہے۔ اے مومنو، یہ معاملہ بہت خطرناک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے کہ اللہ رب العالمین نے اولاد کو یا بچوں کو دین پر پیدا کیا ہے۔ ہر بچہ دین پر پیدا ہوتا ہے، یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے۔ اگر بچے برائی پر پیدا ہوتے تو پھر کس طریقے سے ان کی اصلاح کرنا ہمارے لیے کتنا مشکل ہوتا، لیکن معاملہ بہت مشکل ہے اس کے باوجود بھی۔ لہذا ہمیں اخلاص کے ساتھ اور بڑی محنت کے ساتھ اپنے بچوں کی تربیت کرنا ہے، تاکہ بچے عقیدے کے محافظ بنیں، توحید کے اور سنت کے محافظ بنیں، دین اسلام کے محافظ بنیں، اور اپنے وطن کے محافظ بنیں۔ اور اس طریقے سے جو اعداء اسلام ہیں اور جو ہمارے دشمن ہیں ان کا شکار نہ بن پائیں۔ اس لیے ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ان کے اندر یہ تمام چیزیں پیدا کریں، اور اس طریقے سے بلند ہمتی سے کام لیں، اور ان کے درمیان تعصب پیدا کرنے کے بجائے آپس میں پیار محبت اور نیک اخلاق، اچھے اخلاق پیدا کریں، اور دین اسلام پر پختگی پیدا کریں، اور ان کو سکھائیں، بتائیں کہ ہماری کامیابی کا دار و مدار ہماری عزت اور ہماری سربلندی دین اسلام کے بنانے میں ہے۔ جب تک دین اسلام پر قائم رہیں گے ہمیں عزت اور سربلندی ملے گی، اور جس دن ہم نے دین کو چھوڑ دیا ہم دنیا کے اندر ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ لہذا دین اسلام پر استقامت کی ان کو تعلیم دیں۔ یہ باتیں انہوں نے دوسرے خطبے کے اندر بیان کی، اور پھر دعا کے بعد انہوں نے خطبے کا اختتام فرمایا۔ اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے اولاد کی دینی تربیت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اللہ ہمارے بچوں کی اصلاح فرمائے، اللہ ہماری اصلاح فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر قائم رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بچوں کے لیے بہترین نمونہ بنائے اور ان کے لیے بہترین اسوہ بنائے۔ آمین۔ وجزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔